أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ پچھلے سبق کا جہاں ہم نے اختتام کیا تھا اس میں صدقے کے بارے میں ذکر تھا اور اللہ تعالیٰ نے ایک گندم کے دانے کی مثال دی تھی۔ یہاں پر کسان کی مثال اللہ پاک نے کیوں دی؟ کیونکہ جب کاشتکار کوئی دانہ زمین میں ڈالتا ہے تو اس کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے کہ وہ کاشتکاری کے فن سے پوری طرح واقف ہو اور جو دانہ وہ زمین میں ڈالے وہ بہت عمدہ ہو۔ اگر ایک بھی چیز کم ہو گئی تو دانہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے صدقات کے لیے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے میں ایمان موجود ہو، اخلاص موجود ہو اور وہ عمل سنت سے ثابت ہو۔ یہ شرطیں ہیں قبولیت کی۔ اور اب آج کے سبق میں بیان ہوگا کہ صدقات کو باقی رکھنے کی شرائط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین ینفقون، کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم لا، اور پھر نہیں، یتبعون، پیچھے نہ لگائے، ما، اس چیز کے، انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، منّا، احسان جتاتے ہیں، ولا اذی، اور نہ ہی وہ اذیت دیتے ہیں۔ ایسا شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور پھر وہ احسان نہیں جتاتا یا اپنی باتوں کے ذریعے وہ اذیت نہیں دیتا، تو پھر اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، نہ ہی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ قول معروف، اچھی بات، ومغفرۃ، اور درگزر کر دینا، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعھا، کہ جس کے پیچھے ہو اذن، اذیت دینا۔ فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ تم وہ صدقہ ہی نہ دو، کہ جس کو تم نے احسان جتا کے یا کسی اذیت دے کر اس کو تم نے اجر کو ضائع کرنا ہے، تو بہتر ہے کہ اس کو شائستگی کے ساتھ منع کر دو یا نرمی کا رویہ رکھتے ہوئے اس سے معذرت کر لیں۔ کیونکہ کوئی بھی صدقہ خیرات کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم وہ اس شخص کو نہیں بلکہ وہ ہم اللہ کو دیتے ہیں، اور اللہ کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ واللہ غنی، اور بے شک اللہ بے پرواہ ہے، کہ اللہ تمہارے صدقات کا محتاج نہیں ہے، حلیم، اور بہت حوصلے والا ہے، کہ اگر تمہیں وہ فوری طور پر سزا نہیں دیتا تو وجہ یہ ہے کہ وہ بہت تحمل والا ہے، جلد باز نہیں ہے۔ آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا، نہ ضائع کرو، صدقاتکم، اپنی صدقات کو، بالمنی، احسان جتا کر، والاذی، اور اذیت پہنچا کر، کالذی، اس شخص کی مانند، ینفقو، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن، اور نہیں ایمان لاتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ ریاکاری اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہے، جیسے حدیث میں بھی ہے کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا، اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا، اس نے شرک کیا۔ تو اپنی کوئی بھی نیکی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوئے، تو پھر ہمیں لوگوں سے امید ختم ہو جانی چاہیے۔ اور پھر وہ شخص جس پر ہم نے احسان کیے، وہ اگر ہمیں احسان کا بدلہ اچھی طرح نہیں دیتا، مایوس کرتا ہے، اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے عمل میں ریاکاری کا عمل دخل تھا، کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہم لوگوں سے اچھا بدلہ لینے کے لیے وہ نیکی کر رہے تھے، تو پھر ہماری ایسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے آگے سمجھا رہے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑی چٹان ہے اور اس پہ کافی مٹی پڑی ہوئی ہے، اور اللہ نے مٹی پہ یہ خاصیت رکھی ہے کہ جب وہ کچھ دیر پڑی رہے تو اس میں کوئی نہ کوئی سبزہ نکل آتا ہے۔ اب جب سبزہ نکل آیا تو کوئی آدمی اس پر کوئی چیز کاشت کر دیتا ہے، اب وہی سوچتا ہے کہ میں فصل کاٹوں گا، مجھے اس سے فائدہ ہوگا، لیکن بعد میں اتنی تیز بارش ہو کہ چٹان پر جو مٹی تھی وہ اس سبزے سمیت ساری بہہ جاتی ہے، نہ مٹی رہی نہ فصل رہی۔ تو اسی طرح سے جو شخص کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے اور اس میں اخلاص نہیں، دکھاوا ہوتا ہے، تو یہ سمجھیں کہ جب اس پر احسان جتانے کی اور اذیت پہنچانے کی بارش آئی تو سب کچھ ضائع ہو گیا، یعنی وہ فصل جو صدقہ خیرات کی صورت میں کاشت کی تھی وہ ساری ضائع ہو گئی۔ تو فرمایا فمثلہ، بس مثال ہے اس کی، کمثلی، جیسے مثال، صفوان، چٹان کی،
علیہ اس پر تراب مٹی ہے، فاسقابہ پس پہنچے اس کو، وابل بارش، فترکہ اور پس چھوڑ دے اس کو، صلدا بالکل صاف، لا یقدرون وہ نہیں قادر، علی شیء کسی چیز پر، مما کسبوا اس میں سے جو انہوں نے کمایا، یعنی وہ مال بھی دیا وہ بھی ضائع ہو گیا اور اجر بھی نہیں ملا۔ واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، قوم الکافرین کافروں کی قوم کو۔ اللہ تعالیٰ جبراً ہدایت نہیں دیتے کسی بھی انسان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جیسے فرمایا ہے کہ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، بس جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے۔ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ جیسا وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی عطا کرتے ہیں۔ اب آگے ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو اپنا مال صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، اس میں کوئی دکھاوا اور ریاکاری نہیں شامل ہوتی۔ مثل الذین اور مثال ان لوگوں کی، ینفقون کہ وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، مبتغاء چاہتے ہیں، مرضات اللہ اللہ کی رضا، وتثبیتا من انفسہم اور اپنے دلوں کی پختگی کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ ان کا مقصد اپنی نفس کی اصلاح کرنا بھی ہوتا ہے۔ کمثلی جیسے مثال، جنتن ایک باغ کی، بربواتن جو ایک اونچی جگہ پر واقع ہو، اصحابہ اور پہنچے اس کو، وابل تیز بارش، فآتت تو پس لائے گا، اکلہا ضعفین دگنا پھل، فإن لم یصبھا اور پس اگر نہ پہنچے اس کو، وابل بارش، فطل تو پس فوار ہی کافی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر تیز بارش سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص خوب فیاضی کا مظاہرہ کرتا ہے، خوب دل کھول کے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اس مثال کے مطابق وہ کئی گنا زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ لیکن اب ایسا شخص اس کے برعکس جو اتنا مالدار نہیں ہے اور وہ اپنی حیثیت کے مطابق بہت تھوڑا سا ہی مال اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لیکن اگر اس کی نیت صحیح ہے، خالص ہے اللہ کے لیے، تو وہ بھی کافی ہے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اخلص فی دینک یکفیک قلیل من العمل، کہ اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو تو تھوڑا عمل بھی کفایت کرے گا۔ لہٰذا نیکی کے ہر کام میں اللہ کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے اور قبولیت کا یہی معیار ہے۔ واللہ اور اللہ، بما تعملون جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، بصیر اس کو دیکھ رہا ہے، کہ اللہ ہمارے کسی عمل سے غافل نہیں ہے، ہمارے دلوں کے حالات اور ہماری نیت سے وہ بخوبی واقف ہے۔ آج کی آیات میں ہم نے جس چیز کو بار بار تذکرہ ہوا کہ اللہ کے لیے نیت خالص ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اذیت نہ کسی کو دی جائے، احسان نہ جتایا جائے، یہ ہم تبھی کر سکتے ہیں کہ جب ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں بہت پختہ کر لیں کہ ہم جو بھی نیکی کسی انسان کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ ہم اس انسان کے ساتھ نہیں بلکہ ہم اللہ کے سامنے کر رہے ہیں، وہ نیکی ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو پھر اگر ہم اس شخص کو احسان جتا کر اذیت دیں گے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ ہم اللہ کے سامنے بول رہے ہیں، ہم اس انسان کے سامنے نہیں بول رہے۔ اور پھر جب یہ چیز پختہ ہو جائے گی کہ ہم نے یہ نیکی اللہ کے لیے کی ہے، تو پھر خدا کا خوف اس انسان کے سامنے بھی ہمیں اپنی زبان کو روکنے پہ مجبور کر دے گا۔ پھر ایک چٹان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ چٹان پہ اگر مٹی جم جائے، اس میں کچھ سبزہ نکل آئے اور پھر ایک بارش آئے اور اس چٹان کو بالکل صاف کر دے، تو ایسا ہی حال اس انسان کا ہوتا ہے کہ جو بس اوپر سے دینداری کو اختیار کرتا ہے، دین اس کے اندر تک داخل نہیں ہوا ہوتا، اس کو اس چیز کا یقین نہیں ہوتا کہ میں نے یہ اللہ کے ساتھ ایک تجارت کی ہے۔ اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس شخص پر نیکی کی ہے اسی سے مجھے اجر ملے، اسی سے مجھے تعریف ملے، وہ شخص میرے آگے سر بھی نہ اٹھائے۔ اور پھر جب معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے تو اس کی انا پر کاری ضرب لگتی ہے اور وہ پھر بھر کر انصاف کی ساری حدوں کو توڑ دیتا ہے، اور اس کی جو اوپر کی مٹی کی ایک تہ جمی ہوتی ہے ایک نیکی کی، وہ بہہ جاتی ہے اور اس کے اندر کا جو انسان ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ کے لیے عمل کرنا گویا دیکھے پر اندیکھے کو ترجیح دینا ہے، کہ بظاہر تو ہمارے سامنے وہ انسان ہے جس پر ہم نے نیکی کی ہے، لیکن ہمیں اس انسان پر اس ہستی کو ترجیح دینی ہے جس کو ہم نہیں دیکھ رہے۔ اور جب انسان اس سطح پر پہنچ جاتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی معرفت کے خزانوں کو پا لیتا ہے۔
بلکہ آسان لفظوں میں کہیں تو یہ کہ ہم پھر اللہ کو پا لیتے ہیں، اور پھر ہم اپنے ہر عمل میں صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، تو پھر ہمارا عمل بالکل خالص ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا کہ اگر تمہاری نیت خالص ہے تو تھوڑا عمل بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، بہت قابل قبول ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب تم بہت بڑے بڑے صدقے خیرات کرو گے تو وہی میں قبول کروں گا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ چاہے ایک کھجور کا دانہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ کے ہاں بہت قبول ہے اگر وہ بہت خالص نیت کے ساتھ دیا جائے۔ آج ہمارے ارد گرد یہی پرابلم ہے کہ ایک تو ہم کسی کی مدد کرتے نہیں، اور اگر کر دیں تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ وہ شخص ہمارے آگے سر نہ اٹھائے۔ تو اپنا کوئی بھی عمل اگر آپ نیکی کر رہے ہیں تو اس کو ضرور دیکھیں، اپنے دل میں جھانکیں کہ کیا ہم اس شخص کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم اللہ کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم نے کسی شخص کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے اور اب 1 سال 10 سال یا 20 سال بعد بھی اگر ہم اس کو احسان جتاتے ہیں کہ فلاں وقت میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تو وہ نیکی اسی وقت ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی بہتری کا معاملہ کریں تو اس کو بھول جائیں، اور صرف یہ یاد رکھیں کہ اس کا اجر مجھے اللہ نے دینا ہے اور اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ریاکاری اور دکھاوے سے بچائے، اور ایسی نیکی کہ جس کو ہم کسی کو احسان جتا کر ضائع کرتے ہیں، کسی اپنی بات کی اذیت سے ہم اس نیکی کو ضائع کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔